ان الحمد للہ نحمده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی سورۃ آل عمران ان الدین عند اللہ الاسلام وقال سبحانہ وتعالی فی نفس سورہ ومن یتبع غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے ذمہ جو آج موضوع لگا ہے وہ ہے مذہب اور دین میں فرق کیا ہے۔ آیا اسلام ایک مذہب ہے یا اسلام ایک دین کی حیثیت رکھتا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 ان کی کچھ عبادات ہوتی ہیں، موڈ آف ورشپ ہوتا ہے، اور تیسری کچھ رسومات ہوتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں انسان کی نجی، ذاتی اور انفرادی معاملات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں اجتماعی معاملات میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کی گئی ان کے مذاہب کے اندر۔ ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے اندرونی ہوتے ہیں، اپنے ذاتی ہوتے ہیں، اور کچھ معاملات ہوتے ہیں جو انسان کا دوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس کو اجتماعی معاملات کہا جاتا ہے۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے جو انفرادی معاملات کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کی بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، مجوسی ہیں، ان کے ہاں کچھ نہ کچھ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں، کسی کے ہاں 3 خداؤں کا عقیدہ ہے، کوئی تمام جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان سب کو خدا مانتے ہیں، جس کو حلول کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں حل ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ جو پتھر ہیں، یہ جو دوسری چیزیں ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ لکڑی ہے، یہ سب چیزیں خدا کا حصہ ہے، لہٰذا اگر ہم بت کی پوجا کرتے ہیں تو حقیقتاً اس پتھر کے اندر خدا ہے، ہم خدا ہی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی کچھ عبادات کا طریقہ ہے، کوئی چرچ جاتے ہیں، کوئی مندر جاتے ہیں، کوئی گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ طور طریقے ہیں، پیدائش کے ہوتے وقت کچھ طور طریقے ہیں، شادی کے وقت کچھ طور طریقے ہیں، اس طرح جب کوئی مر جاتا ہے تو اس وقت طور طریقے ہیں، کوئی اسے تابوت کے اندر دفنا دیتے ہیں، کوئی اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو یہ طور طریقے ان کے انفرادی معاملات کے تحت ہیں۔ اجتماعی معاملات کے اندر کوئی بھی مذہب ان کی رہنمائی فراہم نہیں کرتا کہ جب انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہوگا تو تب کیسا کرنا ہے۔ تو جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، ان کے ہاں جتنی بھی دوسروں کے ساتھ تعلقات کے اندر معاملات ہیں وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ قانون، وہ پاسداری جس کی کرتے ہیں وہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، اللہ کا طریقے پہ جو ہے وہ نہیں چلتے۔ لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، اس کے اندر نہ صرف انفرادی معاملات بلکہ انسان کے اجتماعی معاملات کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ جو دوسرے تعلقات ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں، ان تمام معاملات کا اسلام جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام کا تصور جو عام مسلمانوں کے ذہن کے اندر وہ کیا ہے۔ ان کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے عقائد۔ آج کا مسلمان کہتا تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا بگڑی بنانے والا بنائے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی داتا مانتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اولاد دینے والا، بیٹے دینے والا، لال شباز کلندر مانتا ہے۔ یہ اس نے لا الہ کہا لیکن الہ کا مطلب نہیں سمجھا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ جیسا کہ میرے پہلے استاد نے بتایا کہ لا الہ کے اندر بہت بڑے مفہوم ہیں، اس کا معنی اور مفہوم عرب لوگ تو جانتے تھے لیکن ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے لا الہ کہا تو ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا لیا ہے۔ تو کہاں ہم نے اسلام کے اس پہلے بنیادی ارکان کو مانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے صرف منہ سے اقرار کیا ہے، حقیقت کے اندر ہم نے اور بھی بہت سارے الہ بنا لیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ آتا ہے وہ ہے عبادات کا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اسلام کے اندر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ نماز پڑھتی نہیں ہے، اور جو کچھ تھوڑا بہت لوگ نماز پڑھتے بھی
ان کو ان کے مفہوم کا معلوم نہیں ہوتا، ان کو ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا، بس عربی ہے جو رٹی ہوئی ہے، بس وہی فر پڑھیں گے اور 10 منٹ کی نماز میں 3 منٹ کے اندر وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، بس اتنی جلدی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اگر پیسہ دیا ہے تو زکوٰۃ دینے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ اگر ان کے پاس صاحب استطاعت ہیں تو وہ حج کرنے کی بجائے وہ دبئی کے یورپ کے ٹرپ کے بارے میں تو سوچیں گے، لیکن اللہ کے ہاں حج کرنا جو ان پر فرض تھا اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ نعرہ کس چیز کا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے اوپر چلنے والے ہیں، تو نہ ہی اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو بنایا اور نہ ہی اسلام کے اندر جو عبادات اس پر فرض کی گئی تھی اس پر عمل پیرا ہوا۔ نماز کو چھوڑ دیا، روزے کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، اور نہ ہی حج کیے، اور جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں سب کے اندر جو عبادات تھی اس کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، دنیاوی چیزوں کے اندر لگا رہا۔ اسی طریقے سے جو تیسرا حصہ آتا ہے وہ انسانی رسومات، جو طور طریقے ہیں، وہ طور طریقے اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم تک پہنچائے تھے کہ تم نے اگر بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، دائیں کان میں اذان دینی ہے، بائیں میں اقامت کرنی ہے، اس کا ختنہ کرنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، نکاح کرنا ہے تو اس طریقے سے نکاح کرنا ہے، فوت ہو جائے تو اس طریقے سے۔ تم پر مرنے والوں کے زندوں پر 4 حقوق ہیں، ایک کہ اس کو غسل دیا جائے، دوسرا اس کو کفن دیا جائے، چوتھا اگر وہ مومن ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھا جائے، اور چوتھا اس کا حصہ ہے کہ اس کو تدفین کر دیا جائے۔ یہ 4 حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے کے بعد فوری جو ہے وہ کلخانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تیجا، 40واں، اور وہ تمام معاملات جو غیر مسلموں کے تھے، جو ان کے طور طریقے تھے، جو ان کی رسمیں تھیں، ان ساری رسموں کو بنا کر اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ اپنے تمام رسومات ہم نے غیر مسلموں سے مستعار لی ہوئی ہیں، جو رسمیں، جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کھانے کا طریقہ بتایا تھا، ہم نے کپڑے پہننے کا طریقہ بتایا تھا، ہمیں چال چلنے کا طریقہ بتایا تھا، ہر طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں رہنمائی فراہم کی، لیکن ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے طریقوں کو بنایا اور اپنی شادی بیاہ ویسے ہی کی جیسے انہوں نے کی۔ جیسے وہ ڈول ڈمکے کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے ڈول ڈمکوں کو اپنا لیا، سارے طور طریقے وہی اپنائے جو غیر مسلموں کے تھے۔ پھر اس کے بعد انسان کے جو اجتماعی معاملات ہیں جس میں اسلام تو رہنمائی کرتا ہے لیکن کوئی اور مذہب رہنمائی نہیں کرتا، ان کے اندر بھی ہم نے کیا کیا، اللہ کے علاوہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ہمارا نظام بھی وہ غیر مسلموں سے مشابہ ہے، وہی جمہوریت کے اوپر نظام، وہی سود پہ دیے گئے قرض، وہی روشن خیالی کے نام پر عورت کی آزادی۔ کہا جاتا ہے کہ روشن خیال رہیں، کہ روشن خیال کیسے، کہ کیا ہوا اگر عورت نے جینز پہن لی ہے، آپ اپنا خیال درست رکھیں، عورت کو کھلی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ مساوات مرد و زن کے نعرہ لگا کر کہ دونوں مرد اور عورت برابر ہیں، لہٰذا تم ان کو وہی مقام دو جو مرد کا ہونا چاہیے، یہ اسلام کی کھلم کھلی مخالفت کی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد وہی تمام چیزیں، وہی عوام کی حاکمیت، آئین کی بالادستی، آئین کی حکومت، عوام کا مینڈیٹ، عوام کی پالیسیاں، یہ تمام چیزیں ہم نے وہ بنائی جو غیر مسلموں کی تھی۔ حالانکہ حاکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حاکمیت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حکم تو اللہ تعالیٰ کا چلنا چاہیے تھا، قانون تو اللہ کا نافذ ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان نے اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل پیرا کیا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ آپ نے دیکھا ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج تو لوگوں کو طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ تو نے کس طرح دھوکہ دینا ہے، یہ ویڈیو دیکھو اس طرح تم اسکیم کر سکتے ہو، لوگوں کو طریقے کے ساتھ دھوکہ دکھانا سکھایا جا رہا ہے۔ اس تمام نظام جو غیر مسلموں کا تھا وہ سارا ہم نے نظام اپنے اندر اپنا لیا ہے۔ وہی جیسے میں نے بتایا مرد و زن کی آزادی، اسی طرح آزاد میڈیا کا تصور کہ میڈیا آزاد ہے کہ جو چاہے فحاشی پھیلائے، جو چاہے بے پردگی پھیلائے، جو چاہے جو ہے اوریانی کو عام کرے، فیشن کے نام پر بغیرتی کو عام کرے۔ وہی شوبز کی دنیا، وہی ڈرامے، وہی فلمیں جس کے اندر عام عورتوں کو جو ہے وہ ننگا پیش کیا جاتا ہے، انہی کلچر کو ہم نے بنا لیا، نام دیا اسلام کا کہ بھئی ہم اسلام کے اندر ماننے والے۔ کیا ہم نے اسلام کو مانا ہے؟ حقیقت نہیں مانا، نہ ہمارے عقائد ویسے، نہ ہمارے نظریات ویسے، نہ ہمارے اجتماعی معاملات ویسے، نہ
معاملات ویسے، ہم نے تمام معاملات کے اندر اللہ کے رسول کی مخالفت کی، ان کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ آئیں ذرا دیکھیں اسلام بطور دین ہے کیا۔ تو سب سے پہلے دین ہے کیا؟ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ال عمران، جیسے میں نے پہلے تلاوت کی، سورہ ال عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام کیا ہے؟ دین ہے، مکمل دین ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ انفرادی معاملات کے اوپر صرف بحث نہیں کرتا، بلکہ تمام زندگی کے اندر جتنے بھی تمہارے معاملات ہیں، یہ اسلام ان تمام معاملات کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دین کے 4 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم ہے جزا اور سزا یا بدلہ، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو پہلا مطلب اس کا ہوا جزا سزا یا بدلہ۔ دوسرا اس کا معنی سورہ یوسف کے اندر آتا ہے آیت نمبر 79 کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق رکھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ وہ پیالہ، وہ گلاس جو ہے ان کے گلے میں رکھا۔ تو وہاں پہ الفاظ آئے ہیں دین الملک، یعنی بادشاہ کا قانون۔ تو دین کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے قانون۔ دین کا جو تیسرا معنی ہے وہ بہت ہی سمجھنے والا معنی ہے، وہ ہے نظام زندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انفال سورۃ نمبر 8 آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُوا فِتْنَةٌ، تم ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونُ دِينُ كُلُّ لِلَّهِ، کہ دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے۔ یعنی تم ان کے ساتھ جہاد کرو تب تک جب تک فتنہ ختم ہو جائے اور یہ نظام زندگی بالکل ویسی ہو جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسی زندگی جب تک نہ ہو جائے تب تک ان کے ساتھ جہاد کرو۔ تو نظام زندگی بھی دین سکھاتا ہے۔ دین کا مطلب بھی کیا ہے؟ نظام زندگی۔ اور چوتھا مفہوم جو قرآن دین کا بتاتا ہے وہ ہے اطاعت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر۔ اطاعت تو ہوتی ہی خالص ہے کہ جس کے اندر کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو سکے، جس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جا سکے۔ بندگی پکار ہر طرح کی اگر ہوگی تو خالص ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تو وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل چاہے اپنا لیا تو جو دل کو برا لگا اس کو چھوڑ دیا، جو ہمارے فائدے کی بات ہوئی اس پر تو عمل کر لیا، جو ہمارے فائدے کی بات نہیں اس کو تو چھوڑ لیا۔ اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے۔ جو اس کا خواہش نفس کہتی ہے اس کو تو بنا لیتا ہے، اور جس کو خواہش نفس منع کرتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دین کے 4 معنی بتایا، یعنی انسان کی نظام زندگی ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ کہ انسان کا روزمرہ کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر گزرے، یہ دین کا مفہوم ہے۔ اب دین کے اندر جیسے میں نے بتائی، مذہب کے اندر 3 چیزیں ہیں، دین کے اندر ٹوٹل 6 چیزیں پائی جائیں گی۔ 3 تو وہی ہیں، عقائد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہاری بگڑی ہوئی کو بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کائنات مل جائے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ تمام کائنات مل جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے کو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو پھر ڈر کس بات کا؟ کسی اور کو خدا مانے کیوں؟ جب تمام معاملات اللہ کے حق میں ہیں، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر ہم دنیا کے کسی اور انسان کے پاس کیوں جائیں، کسی اور ہستی کے پاس کیوں جائیں؟ پھر دوسرا حصہ عبادات کا آتا ہے۔ اسلام کے اندر عبادات فرض کر دی گئی ہیں کہ انسان تو نماز پڑھ، تجھے یاد رہے کہ تو نے اپنے رب کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو، اپنے تمام معاملات کو چھوڑ اور مسجد میں آ، تاکہ تیری اس بات کی نشاندہی ہو کہ یہ تمام معاملات بعد کے ہیں، اللہ کی بندگی سب سے پہلے آئے گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے پہلے ہے۔ یہ سارے کام میں چھوڑتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آ گئی تو میرے لیے سب کام میرے پر حرام ہے۔ اب میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں مسجد میں چلوں، اللہ کی عبادت کے لیے چلوں، روزے مجھ پر فرض کر دیے گئے ہیں تو میں روزوں کو پورا کروں۔
اگر میں صاحب اطاعت ہوں تو زکوٰۃ دوں، اور اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو حج بھی کروں، عمرہ بھی کروں، یہ سب چیزیں ہم پر فرض کر دی گئی۔ اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو یقیناً جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تارک صلاۃ جو ہے وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان عبادات کو چھوڑتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام میں دوسرا مقام عبادات کا ہے، ہم نے اپنی عبادات کو پورا کرنا ہے۔ اور تیسری معاملات کے اندر یعنی اپنے رسومات کے اندر ہم نے کس کو فوقیت دینی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی تمام تعلیمات جیسے انہوں نے عمل کیا، جس طریقے سے زندگی گزاری، ہم نے ویسے ہی طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ ہماری خوشیاں ویسی ہونی چاہیے، ہماری غمی ویسی ہونی چاہیے، ہمارے ہر معاملات کے اندر ہم نے سنت رسول کو جو ہے فوقیت دینی ہے، کسی اور چیز کو فوقیت نہیں دینی۔ اسی طریقے سے جو چوتھی چیز آئے گی وہ ہے ہمارا معاشی نظام، ہمارا سیاسی نظام۔ ہمارا سیاسی نظام ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ہم اللہ کو حاکم مانیں، اللہ ہی ہمارا حاکم ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، سب انسان اللہ کے غلام ہیں، اور جتنی بھی قانون سازی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگی، اور جو اس کو مانے گا وہی اصل سے شہری قرار پائے گا۔ اگر جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نہیں مانتا تو وہ اس ملک میں رہ تو سکتا ہے لیکن وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کہلائے گا، اور اس کو ایک ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑے گا جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ حکمرانی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، قانون اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوگا، لوگوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوگا، غیر مسلموں کے بنائے ہوئے قانون نہیں ہوں گے، اللہ کا قانون بنایا ہوا ہوگا، اور اسی پر سارے لوگ چلے گئے۔ اسی کی پابندی کرنی ہوگی ہمیں انسان کو۔ اور اسی طرح ہمارا معاشی نظام ہے جس کے اندر ہم نے معاش کمانا ہے، اس میں انسان کو یہ چاہیے کہ ہر چیز کا مالک وہ کس کو سمجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی امانت ہے، اللہ مالک ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو تمام چیزیں جب اللہ ہی کی ہیں تو انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا خون چوسے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا خون نہیں چو سکتا۔ محنت تو کرے کسان لیکن جاگیردار اس کے اوپر بن کے بیٹھ جائے اور اس کا سارا منافع ہڑپ کر لے، بادشاہ اس کے اوپر ایسا ٹیکس لگا دے، سارا پیسہ اکٹھے ہو کے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، حکمرانوں کے پاس جا رہا ہے، امیر کے پاس جا رہا ہے جو صبح شام محنت کر رہا ہے اور کھیتی باڑی کر رہا ہے، اور سارا کا پیسہ ادھر چلا جاتا ہے، وہ اپنی ضروریات پوری کر نہیں سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام کا معاشی نظام تو وہ ہوگا جس میں سب لوگ برابر ہوں گے، انسان کسی دوسرے انسان کا خون نہیں چوسے گا۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ سود ہے، چاہے وہ جوا ہے، چاہے وہ سٹا ہے، چاہے وہ ملاوٹ ہے، چاہے وہ دھوکہ بازی ہے، چاہے اپنے مال کے اندر صحیح مال کو خراب مال کے ساتھ مکس کرنے کے بیچنا ہے، یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام قرار دی ہیں، ان تمام چیزوں کو بچنا ہوگا۔ آج ہم تمام انسان اپنی معاش کمانے کے لیے کسی نہ کسی کاروبار کے اندر منسلک ہیں، کوئی نہ کوئی نوکری کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ کیا ہم تو نہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے؟ کیا ہم تو نہیں ملاوٹ کر رہے؟ کیا ہم تو نہیں لوگوں کے جو ہے وہ دو نمبری کے اندر ملوث ہے؟ ہم اپنے معاش دیکھیں۔ اگر ہمارا معاش اسلام کے مخالف ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہوگا تو کیا ہم اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام معاشی نظام بھی پیش کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر تمام معاملات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشی نظام بھی بتائے ہیں کہ تو نے کس طرح سودا بیچنا ہے۔ آج تو دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے کہ خریدا ہوا مال واپس ہو سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ آپ جب بھی انسان آئے تو اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ معاملات طے کیے جانے چاہیے۔ آج زبانی کلامی معاملات ہوتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اس کو تحریر کر لیا کرو، یہ تمہارے اور اس کے دونوں کے حق کے لیے بہتر ہے۔ آج ہم نے وہ بھی کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کا دوسرا متبادل کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں عدالتوں میں دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ خون ریزی ہوتی ہے، کیا ہے معاملات لکھے نہیں گئے، زبانی کلامی معاملات ہیں، دونوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے معاش کے اندر اسلامی معاملات کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح ہمارا معاشرتی معاملات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسان برابر ہیں، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کو رنگ کی بنیاد پر، کسی کو نسل کی بنیاد پر، کسی کو پیشے کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ تو کالا ہے تو میں گورا ہوں تو میں فوقیت میں ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو چودھری اور میں موچی ہوں تو میرا کوئی وقار نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ اگر کوئی فوقیت کا حامل ہے
تو وہ ہے جو متقی ہوگا، جو فرما بردار ہوگا وہ اللہ کے سب کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ کسی کو نسل کی بنیاد پر، کسی کو چدراہٹ کی بنیاد پر، کسی کو کسی بڑے قبیلے کی بنیاد پر کوئی جو ہے فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہوں گے، اور معاشرے کے اندر پردے کا نظام ہوگا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پردہ فرض کر دیا گیا ہے، مومن مردوں پر بھی، مومن عورتوں پر بھی، مومن مردوں پر بھی پردہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم کوئی بے حیائی دیکھو، کوئی فحاشی دیکھو، کوئی ریانی دیکھو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو اور وہاں سے چلے جاؤ، نہ کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو اور یہ کہو کہ عورتیں جو ہے وہ بے پردہ ہیں۔ نہیں، تم پر بھی پردہ فرض کر دیا گیا ہے، تمہیں بھی جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنی خواتین جو اسلام کے اندر آپ کے ساتھ ہیں، جو خاندان میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی فحاشی سے بچانا ہے، ان کو بھی بے پردگی اور ریانی سے بچانا ہے۔ یہ مسلمان معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں چوری ڈکیتی ہے، تہمت لگانا ہے، اسراف پسندی ہے، جتنی بھی سماجی برائیاں ہیں وہ کس کی وجہ سے جنم لی ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اسلام کے نفاذ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اسلام کو بطور دین نہیں اپنایا، ہم نے اسلام کو بطور مذہب اپنایا ہے۔ ہم نے اسلام کے اندر عقائد تو لے لیے ہیں، نماز روزہ تو لے لی ہے، اور رسومات کے اندر بھی غیروں کو بنانا شروع کر دیا، باقی تمام معاملات چھوڑ دیے اپنے اوپر۔ جیسے دل کرے گا ویسے کاروبار کروں گا، جیسے دل کرے گا ویسے کپڑے پہنوں گا، جیسے دل کرے گا ویسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کروں گا۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاشرے کے اندر تمہارے والدین کے حقوق بتائے ہیں، تمہیں اولاد کے حقوق بتائے ہیں، تمہیں پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے اگر انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ کچھ ایسے معاملات کر رہا ہے جس میں اس کو دکھ ہو رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو وہ انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بتاؤ کس طرح ایمان کو عمل سے الگ کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ تمہارا معاشرہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامی اقتدار کے مطابق۔ اس لیے ہم نے اسلام کو بطور دین اپنانا ہے، مکمل زندگی کے اندر اپنانا ہے، ہر معاملات کے اندر اس کی پیراداری کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے، اگر کوئی حصہ چھوڑ دیں گے، مثلا عقائد کے اندر ہم نے بے معنی کی، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا، یا عبادات کے اندر ہم نے لغرضی کی، نمازیں نہ پڑھی، چھوڑ دی، کبھی دل کیا کبھی پڑھی، یا ہمارے معاشیات کے اندر ہم نے کاروبار کے اندر کسی کو دھوکہ دیا، ہم نے غلط طریقے سے مال کمایا، یا معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلائی، فحاشی پھیلائی، عریانی کو سپورٹ کیا، اگر اس طرح کیا تو ہم نے اسلام کو بطور دین نہیں مذہب بنایا۔ اور جس نے اس نے ایسا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 85 میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تم نے اللہ کے کچھ احکامات کو مان لیا اور کچھ کا انکار کیا، یاد رکھو اگر جس نے بھی ایسا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں رسوا کر دے گا اور قیامت والے دن شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیں اسلام کا نعرہ تو لگ رہا ہے، اسلام کو مکمل طور پر بنایا نہیں جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج پستی کا شکار ہے۔ آج لوگ مسلمانوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اقوام متحدہ میں کوئی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا اسلامی اقتدار کیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ معاش کیسا ہونا چاہیے، وہی سود پر مبنی نظام ہے اور تمام لوگ اسی سے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے؟ اور دوسری سب سے بڑی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کام کرنے والے کو، یعنی اسلام کو دین کی بجائے مذہب ماننے والے کو، دل چاہے ماننے والے کو اللہ تعالیٰ نے مشرک قرار دیا ہے۔ مشرک سورت نمبر 30 سورت ہے الروم، آیت نمبر ہے 32، 31 اور 32۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ کن مشرکوں میں سے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وَقَالُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ، اور ہر لوگ، ہر گروہ دین کا کچھ حصہ لے کر بیٹھا ہے اور اسی میں خوش ہے، اسی میں خوش ہے کہ میرے پاس جو ہے یہی اصل دین ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں میرے پاس اصل دین ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے پاس اصل دین ہے، اہل سنت کہتے ہیں ہمارے پاس اصل دین ہے۔ ان لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جو بھی ان کے پاس ہے اس میں خوش ہیں، بس اتنا مان لیا اتنا کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے مشرکوں جیسے نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرک قرار دیا ہے۔ اور مومنوں کے لیے کیا کیا ہے؟ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا ہر عمل اسلام کے برابر ہو، تمہارا ہر عمل جو ہے اسلام کی تائید کرتا ہو، اس کے خلاف نہ جاتا ہو، تمہارا سونا بیٹھنا اٹھنا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا مومن تو وہ ہوتا ہے جو اٹھتے بیٹھتے ہر کروٹوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔
اس کی تو نافرمانی میں معیشت میں زندگی نہیں گزرتی بلکہ تابعداری کے اندر زندگی گزرتی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکون یتی علی الناس زمانا، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا بھی زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا وقت بھی لوگوں پر آ جائے گا لا یبقى من الاسماء الا اسماءه، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ اسلام تو کہیں گے میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، صرف نام باقی رہ جائے گا، باقی کام ان کے غیر مسلموں جیسے، کام ان کے اپنے طور طریقے جیسے انہوں نے بنا لیے، صرف نام باقی رہ جائے گا۔ پھر فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا، باقی قرآن کی فکر، قرآن کی فکر، قرآن کا تدبر سب ختم ہو جائے گا۔ لوگ اس کو عربی پڑھ کر سمجھیں گے، عربی کو چومیں گے، چاٹیں گے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے، کیا نہیں کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس سب کو چھوڑ دیں گے، صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ آگے فرمایا مساجدہم عامرات وہی خراب من الہدی، مساجد بھری تو ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مساجدوں کے اندر محفل نعت سجائی جا رہی ہوگی، محفل رسول سجائی جا رہی ہوگی، نعرہ بازی کی جا رہی ہوگی، لیکن اللہ کے دین کو بیان نہیں کیا جا رہا ہوگا، اس قرآن کو بیان نہیں کیا جا رہا ہوگا، اللہ کی جو ہے بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے یہ بیان نہیں کی جا رہا ہوگا۔ مساجدیں بھری تو ہوں گی۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اس کے علماء جو ہوں گے وہ آسمان کی چھت کے اندر سب سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بدترین جو ہے وہ خلقت ہوں گے۔ کیوں؟ تخرجت الفتنہ فیہم تعود، اور فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں واپس داخل ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حال ہمارا ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ہم نے اسلام کو صرف بطور نام کے تو نہیں بنا لیا، کہ آج بھی قرآن ہمارے سینوں میں ہے لیکن اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار چل رہی ہے اور اپنے عمل کے اندر ہم نے اسلام کو کھو دیا ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو یاد رکھے کہ ہمارا انجام بہت برا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کو پورے کے اسلام کو اپنائیں، اپنے ہر عمل کے اندر، ہر اپنے قول کے اندر، اپنے تمام معاملات کے اندر اسلام کی تابعداری کریں۔ اگر کریں گے تو اسلام کو پورا بنائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو تباہی ہمارا مقدر ہے، بربادی ہمارا مقدر ہے، دنیا میں بھی ٹھکرائے جائیں گے، دنیا کے اندر بھی روتے پھریں گے، ہمارا معاش پورا نہیں ہو رہا، ہمیں بربادی ہو رہی ہے، اور آخرت والے دن مشرکینوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔